گناہوں سے توبہ اور عیوب کی معافی طلب کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا من برحمته یستغیث المذنبون ویا من الى ذکر احسانه یفزع المضطرون۔ خدایا اے وہ جس کی رحمت سے گناہ گار فریاد کرتے ہیں اور جس کے احسانات کی یاد کے زیر سایہ مضطر اور بیچارہ افراد کو پناہ ملتی ہے۔ وَيَا مَنْ لِخِيفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ يَا أُنْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِشٍ غَرِيبٍ۔ اور جس کے خوف سے خطا کار گریا کرتے ہیں، اے ہر وحشت زدہ مسافر کے مونس۔ وَيَا فَرَجَ كُلِّ مَكْرُوبٍ كَئِيبٍ وَيَا غَوْثَ كُلِّ مَخْذُولٍ فَرِيدٍ۔ اور ہر رنجیدہ اور درد رسیدہ کے سکون قلب، اے ہر یکا و تنہا کے فریاد رس۔ وَيَا عَبْدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ طَرِيدٍ أَنْتَ الَّذِي وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا۔ اور ہر راندہ و محتاج کے زور بازو تو ہی وہ ہے جس کی رحمت اور اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعَمِكَ سَهْمًا وَأَنْتَ الَّذِي عَفْوٌ أَعْلَى مِنْ عِقَابِ۔ اور جس نے ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتوں میں ایک حصہ قرار دیا ہے، تو ہی وہ ہے جس کی معافی اس کے عذاب سے بالا تر ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ وَأَنْتَ الَّذِي عَطَاؤُهُ أَكْثَرُ مِن مَّنْعِهِ۔ اور جس کی رحمت غضب کے آگے آگے چلتی ہے، تو ہی وہ ہے جس کی عطا انکار سے بالا تر ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي اتَّسَعَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَرْغَبُ فِي جَزَاءِ مَنْ أَعْطَى۔ اور جس کی وسعت کرم میں ساری مخلوقات سمائی ہوئی ہے، تو ہی وہ ہے جو عطا کر کے بدلے کی خواہش نہیں کرتا ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُفْرِطُ فِي عِقَابِ مَنْ عَصَى وَأَنَا يَا إِلَٰهِي عَبْدُكَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ۔ اور نافرمانوں کے عذاب میں زیادتی نہیں کرتا ہے۔ خدایا میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کرنے کا حکم دیا۔ فقال لبيك وسعديك ها أنا ذا يا رب مطروح بين يديك۔ اب لبیک کہہ کر حاضر ہو گیا اور اب میں تیری بارگاہ کرم میں پڑا ہوا ہوں۔ أنا الذي أوقرت الخطايا ظهرا وَأَنَا الَّذِي أَفْنَتِ الذُّنُوبُ عُمُرًا۔ میں ہی وہ ہوں جس کی خطاؤں کے بوجھ نے اس کی پشت کو بوجھل بنا دیا ہے اور جس کے گناہوں نے لذت زندگی کو فنا کر دیا ہے۔ وَأَنَا الَّذِي بِجَهْلِهِ عَصَاكَ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلًا مِّنْهُ لِذَاكَ۔ اور میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت کی بنا پر تیری نافرمانی کی ہے جبکہ تو اس بات کا اہل نہ تھا۔ هل أنت يا إلهي راحم من دعا فأبلغ في الدعاء أم أنت غافر لمن بكاك فأسرع في البكاء؟ تو اب خدایا تو دعا کرنے والوں پر رحم کرے گا کہ میں دعائیں کروں یا رونے والوں کو معاف کرے گا
کہ میں گریہ شروع کروں؟ أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذللا أم أنت مغن من شكا إليك فقرا توكلا؟ یا خاک پر رخسار رکھ دینے والوں کو درگزر کرے گا، یا تو توکل کے ساتھ فقیری کی شکایت نہ کرنے والوں کو غنی بنائے گا۔ إلهي لا تخيب من لا يجد معطيا غيرك ولا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور اسے نظر انداز نہ کر دینا جو کسی کو بھی پا کر تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ إلهي فصل على محمد وآله ولا تعرض عني وقد أقبلت عليك۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب ہم نے تیری طرف رخ کر لیا ہے تو اب تو اپنا رخ موڑ نہ لینا۔ ولا تحرمني وقد رغبت إليك ولا تجبهني بالرد وقد انتصبت بين يديك۔ اور جب تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں تو محروم نہ کر دینا، اور جب تیرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہماری التماس کو رد نہ کر دینا۔ أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فصل على محمد وآله۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنی تعریف رحمت کے ذریعے کی ہے، تو اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ وارحمني وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عني۔ اور میرے حال پر رحم فرما، اور تو نے خود ہی اپنا نام معاف کرنے والا رکھا ہے، تو اب مجھے بھی معاف کر دے۔ قد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفتك ووجيب قلبي من خشيتك۔ خدایا تو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تیرے خوف سے میرے آنسو بہ رہے ہیں، اور تیری خشیت سے میرا دل لرز رہا ہے۔ وانتفاض جوارحي من هيبتك كل ذلك حياء منك لسوء عملي۔ اور تیری ہیبت سے میرے اعضاء و جوارح کانپ رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ میں اپنے بدترین اعمال سے شرمندہ ہوں۔ ولذلك خمد صوتي عن الجار إليك وكل لساني عن مناجاتك۔ اور اس بنیاد پر میری آواز فریاد کرنے سے بھی دب گئی ہے، اور میری زبان مناجات کرنے سے عاجز ہو گئی ہے۔ یا الہی فلک الحمد فکم من عائبة سترتها علی فلم تفضحنی۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ میرے کتنے ہی عیب ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا ہے۔ وَكَم مِّن ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِي۔ اور کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا۔ وَكَم مِّن شَائِبَةٍ أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكْ عَنِّي سِتْرَهَا وَلَمْ تُقَلِّدْنِي مَكْرُوهَ شَنَارِهَا۔ اور کتنی ہی خطائیں ہیں جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے، لیکن تو نے ان کے پردے کو چاک نہیں کیا ہے، اور ان کے بدترین ننگ و آر کا متحمل نہیں بنایا ہے۔ وَلَمْ تُبْدِ سَوْآتِهَا لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعَائِبِي مِنْ جِيرَتِي وَحَسَدَةِ نِعْمَتِكَ عِنْدِي۔
اور ہمسایہ اور حسد کرنے والوں میں جتنے میرے عیوب کے تلاش کرنے والے تھے کسی نے ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا ہے. ثم لم ينهني ذلك عن أن جريت إلى سوء ما عهدت مني فمن أجهل مني يا إلهي برشدي. مگر اس کے بعد بھی یہ احسانات مجھے اس حرکت سے نہ روک سکے کہ میں ان برائیوں کی طرف آگے نہ بڑھتا. تو اب خدایا مجھ سے زیادہ ہوش مندی کی طرف سے جاہل کون ہے؟ ومن أغفل مني عن حظي ومن أبعد مني من استصلاح نفسي. اور اپنے حصہ رحمت سے غافل کون ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف سے بے خبر کون ہے؟ حين أنفق ما أجريت علي من رزقك فيما نهيتني عنه من معصيتك. میں تیری طرف سے مسلسل نازل ہونے والے رزق کو تیری معصیت میں صرف کر رہا ہوں جس سے تو نے روکا تھا. ومن أبعد غورا في الباطل وأشد إقداما على السوء مني. اور مجھ سے زیادہ باطل میں ڈوب جانے والا اور برائیوں پر اقدام کرنے والا کون ہوگا؟ حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان فأتبع دعوته على غير عمم مني في معرفة به. کہ میں تیری دعوت اور شیطان کی پکار کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان کا اتباع کر لیتا ہوں جبکہ میں اس کی معرفت کی طرف سے اندھا بھی نہیں ہوں. ولا نسيان من حفظي لا وأنا حينئذ موقن بأن منتهى دعوتك إلى الجنة. اور اس کی شرارتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی طرف سے غافل بھی نہیں ہوں اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تیری دعوت کا انجام جنت ہے. ومنتهى دعوته إلى النار. سبحانك ما أعجب ما أشهد به على نفسي وأعدده من مكتوم أمري. اور اس کی پکار کا انجام جہنم ہے. تو پاک و پاکیزہ ہے اور میرا حال کس قدر عجیب ہے کہ میں خود ہی اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں اور اپنے رازوں کو شمار کرا رہا ہوں. وأعجب من ذلك أناتك عني وإبطاؤك عن معاجلتي وليس ذلك من كرمي عليك. اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تو مجھے برداشت کر رہا ہے اور عذاب میں عجلت کرنے سے تاخیر کر رہا ہے جبکہ یہ تجھ پر میرا کرم نہیں ہے. بل تأنيا منك لي وتفضلا منك علي لأن أرتدع عن معصيتك المسخطة. بلکہ تیری طرف سے تحمل ہے اور مجھ پر تفضل ہے کہ میں ناراض کرنے والی معصیتوں سے باز آ جاؤں. وأقلع عن سيئات المخلقة ولأن عفوك عني أحب إليك من عقوبتي. اور ذلیل و رسوا کرنے والی برائیوں سے کنارہ کش ہو جاؤں اور اس لیے بھی ہے کہ تجھے معاف کر دینا عذاب کرنے سے زیادہ محبوب ہے. بل أنا يا إلهي أكثر ذنوبا وأقبح آثارا وأشنع أفعالا وأشد في الباطل تهورا. سچ بات تو یہ ہے کہ مالک میں سب سے زیادہ گناہ کرنے والا، سب سے بدترین آثار والا، سب سے برے اعمال والا، سب سے زیادہ باطل کی راہ میں آگے بڑھنے والا. وأضعف عند طاعتك تيقظا وأقل لوعيدك انتباها وارتقابا من أن أحصي لك عيوبي.
اور منزل اطاعت میں بیدار رہنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور اور عذاب کی طرف سب سے کم توجہ کرنے والا ہوں، تو میں کس طرح اپنے عیوب کا شمار کر سکتا ہوں؟ أو أقدر على ذكر ذنوبي وإنما أوبخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك التي بها صلاح أمر المذنبين. اور کس طرح اپنے گناہوں کا ذکر کر سکتا ہوں؟ یہ تو در حقیقت میں اپنے نفس کی سرزنش کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تیری مہربانی کا لالچ ہے جس سے گناہگاروں کا کام بنتا ہے. ورجاء لرحمتك التي بها فكاك رقاب الخاطئين. اور اس رحمت کی آرزو ہے جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے. اللهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب فصل على محمد وآله. خدایا اب یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. وأعتقها بعفوك وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا فصل على محمد وآله. اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے، اور یہ میری پشت ہے اور اسے خطاؤں نے بوجھل بنا دیا ہے، تو اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. وخفف عنه بمنك يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني. اور اسے اپنے کرم سے ہلکا بنا دے. خدایا اگر میں تیری بارگاہ میں اس قدر بھی گریہ کروں کہ میری پلکیں جھڑ جائیں. وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تتنشر قدماي. اور اس قدر بھی فریاد کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور اس قدر کھڑا رہوں کہ پیروں پر ورم آ جائے. وركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي. اور اس قدر رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کی طرف دھس جائیں. وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري. اور زندگی بھر خاک پھانکتا رہوں اور آخر حیات تک گدلا پانی پیتا رہوں. وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني. اور اس درمیان اس قدر تیرا ذکر کروں کہ زبان گنگ ہو جائے. ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك. اور شرم کے مارے آسمان کی طرف نظر بھی نہ اٹھاؤں. ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا. وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك وتعفو عني حين أستحق عفوك. اور اگر تو طلب مغفرت کے وقت بخش دیتا ہے یا مستحق معافی سمجھ کر معاف کر دیتا ہے، فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق ولا أنا أهل له باستيجاب. تو یہ در حقیقت میرا استحقاق نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل اور سزاوار ہوں. إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار
فإن تعذبني فأنت غير ظالم لي. میں تو پہلے ہی گناہ کے موقع پر جہنم کا حقدار ہو چکا ہوں، اب اگر تو عذاب بھی کرے گا تو تو ظالم نہیں ہوگا۔ إلهي فإذ قد تغمدتني بسترك فلم تفضحني وتأنيتني بكرمك فلم تعاجلني. خدایا جب تو نے اب تک میرے عیوب کی پردہ پوشی کی ہے اور مجھے رسوا نہیں کیا ہے، اپنے کرم سے نرمی برتی ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کی ہے، وحلمت عني بتفضلك فلم تغير نعمتك علي ولم تكدر معروفك عندي. اپنے تفضل سے مجھے برداشت کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلا نہیں ہے اور اپنے احسانات کو مقدر نہیں بنایا ہے. فارحم طول تضرعي وشدة مسكنتي وسوء موقفي. تو اب میری مسلسل گریہ وزاری اور میری مسکینی کی شدت اور میرے بدترین موقف پر مہربانی فرما. اللهم صل على محمد وآله وقني من المعاصي واستعملني بالطاعة. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے نافرمانی سے بچا لے، اطاعت میں لگا دے. وارزقني حسن الإنابة وطهرني بالتوبة وأيدني بالعصمة واستصلحني بالعافية. اور بہترین واپسی کی توفیق عنایت فرما، مجھے توبہ کے ذریعے پاک بنا دے، اپنی حفاظت سے میری تائید فرما، اپنی عافیت سے میرے حالات کی اصلاح فرما دے. وأذقني حلاوة المغفرة واجعلني طليق عفوك وعتيق رحمتك. مجھے مغفرت کی حلاوت کا مزہ چکھا دے اور مجھے اپنی معافی اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے دے. واكتب لي أمانا من سخطك وبشرني بذلك في العاجل دون الآجل. میرے لیے اپنی ناراضی سے امان لکھ دے اور مجھے اس کی بشارت آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دے دے. بشرى أعرفها وعرفني فيه علامة أتبينها إن ذلك لا يضيق عليك في وسعك. وہ بشارت جسے میں پہچان لوں اور اس کی ایسی نشانی بتا دے جسے کسی شبے کے بغیر دریافت کر لوں. تیری وسعت میں یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. ولا يتكأدك في قدرتك إنك على كل شيء قدير. اور تیری قدرت کے سامنے یہ مسئلہ کوئی دشوار نہیں ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے.